بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا 19واں پارہ سورۃ شعراء چل رہی ہے، 12واں رکوع ہے ہمارا اللہ کی فضل و کرم سے۔ کذبت ثمود المرسلین، سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ 141 آیت۔ ان کے بھائی صالح نے بھی فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ سمود نے اور صالح نے بھی اپنی امتیوں کو کیا پیغام دیا کہ میں اللہ کا بھیجا گیا بندہ ہوں، پیغمبر ہوں، تو تم کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ آگے 148 آیت میں ہے، اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراشتے ہو۔ اتنے مضبوط ہٹے کٹے اور بہادر بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اصل میں وہ منافقت کرتے تھے، اس حد میں نافرمانی میں بھاڑ گئے تھے کہ وہ کسی کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو یہاں پہ 156 آیت میں خبردار اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، اور ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کرے گا۔ کس کے لیے کہا گیا؟ اونٹنی کے لیے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزتاً، وہ معجزہ مانگ رہے تھے بہت بڑا سا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیجی اور ان کو خبردار کیا کہ اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم فسادیوں میں سے ہو جاؤ گے، نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ وہی کہ اللہ نے بتایا تھا کہ تم عبرتناک تمہیں انجام سے دیا جائے گا۔ 159 آیت۔ اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے، کرم کرنے پہ آئے تو بہت مہربان ہو جاتا ہے، اور سختی کرنے پہ آئے تو جبار بن جاتا ہے، سخت۔ رضا الہی پانے والے کی رویوں کو آپ نے نوٹ کر لینا، اور ان میں سے ایک اہم جو رویہ ہے وہ اپنی زندگی کے لیے محاسبہ کرنا ہے۔ 30 رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ 116 آیت۔ اور ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ آگے 162 میں تمہاری طرف امانت دار رسول، انہوں نے بھی ایک ہی پیغام دیا۔ کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو؟ 165 آیت۔ سب سے برے فعل قوم لوط میں تھے۔ اگر آپ آج کے دور میں دیکھتی ہیں نا، تو ہمارے ارد گرد وہی قوم لوط والے فعل ہو رہے ہیں۔ مرد مرد کے ساتھ زنا کرتا ہے، عورت عورت کے ساتھ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی وہ کام کرتے تھے، اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے۔ یہی آج ہماری امت مسلمہ میں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ ان کو بہت بڑے عذابوں سے عذاب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہمیں وہ عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے چہروں کو مت بگاڑنا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تیرے میرے محبوب کی دعا کو قبول کیا تھا، اس لیے پردہ ہے، اور پردہ ڈالا گیا ہے۔ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ کیسے؟ کہ پردے کے پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ ہم کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ کوششیں کرتے رہنا ہے۔ بے شک تیرا پروردگار بڑا ہی غالب الحکمت والا ہے۔ بے شک ان کے خلاف آواز اٹھانا ہے جو برائی ہے، اللہ کے جائز کردہ رشتوں سے تعلق بنانا ہے، یعنی نکاح جیسے، معاشرے کے فتنے سے پناہ مانگنی ہے، خود کو اپنے گھر والوں کو فتنے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے خوف کھانے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ کو دین کا راستہ دکھاتے ہیں، ان سے محبت کریں، اور ان کی کہی ہوئی قرآن کی ان باتوں سے اللہ سے ڈریں، ان کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ ہمیں خوف دلا رہے ہیں۔ اس لیے خوف دلا رہے ہیں آپ کو جہنم کا دردناک عذاب سے، اس لیے ڈراتے ہیں کہ تم سدھر جاؤ اور تم ہمارے ساتھی بن کے جنت میں چلو۔ جو کسی ایسے کے لیے سوچتا ہے نا، اصل میں وہ اس کا دوست ہوتا ہے، جو اسے برائی سے بچاتا ہے، اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور جنت کی طرف لے جانے کی
کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ 14 آیت کی طرف چلتے ہیں، 14 رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اپنے ناپ تول کے پیمانوں کو درست کرو۔ یہاں پر بھی ناپ تول کی بات آ گئی۔ ایک والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے بھی شعیب علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی تھی کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے، اور ناپ تول پورا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو۔ لوگوں، ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہی چیز آ گئی ہے کہ ہم نے ناپ تول میں کمی نہیں کری، معاوضہ زیادہ لینا، چیز کم دینا، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، فساد، پیش خیمہ، یہ چیزیں اس کا مطلب ہے کہ پیسے تو زیادہ لینا، چیز پھر بھی کم دینا، ٹھیک ہے۔ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا۔ اس اللہ سے ڈرے جس نے ہر دور کے لوگوں کو، چرند پرند، زمین میں کیڑے رینگتے ہوئے ہیں، جو ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی رحمان ہے۔ 190 یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے ان میں کہ اکثر مسلمان نہ تھے، اور یقیناً تیرا پروردگار البتہ وہی غلبے والا اور مہربان ہے۔ یقیناً تیرا رب ہی غالب ہے، ابھی بھی اور حشر میں بھی، آخر تک وہی غالب رہے گا۔ اور کس کے لیے نشانی بتائی گئی ہے؟ کس کے لیے ہے؟ جو غور و فکر سے سنتے ہیں اور بندہ مومن کا دل رکھتے ہیں، اپنا دل نرم رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملات بھی اچھے کرے گا۔ تو ہمیں رضا الہی پانے والوں میں سے نیکسٹ رکوع میں ایک جو اہم پوائنٹ تھا، درست ناپ تول کے ساتھ اشیاء کو فروخت کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین طریقے سے علم نافع عطا فرمائے، آمین۔